ہوگی وہ بیعت کی بنیاد پر ہوگی، البتہ ایک فرق کے ساتھ، رسول کی بیعت تھی مطلق، جو حکم دیں گے مانیں گے۔ رسول کے بعد جس کی بھی بیعت ہوگی وہ مقید ہوگی، معروف میں جو حکم دے، کتاب و سنت کے خلاف حکم دیں گے تو نہیں مانیں گے۔ مطلق وہ اس لیے تھی کہ وہ خود ہی تو ہے معیار حق، وہی تو بتائیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ جائز ہے، وہی بتائیں گے تو معلوم ہوگا یہ ناجائز ہے۔ لہذا ان کی اطاعت جو تھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس میں انکنڈیشنل تھی، نو کنڈیشنز نو لمیٹیشنز۔ لیکن اب جس کی بھی ہوگی کنڈیشنل ہوگی، لمیٹڈ ہوگی، اس کو کہتے ہیں سم و طاعت فی المعروف۔ صرف میں نے ایک اصول واضح کر دیا، اب آگے چلیے تیسری چیز، تربیت۔ اس میں نوٹ کیجئے کہ تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اصل تعلق ہے ایمان بالآخرہ سے۔ جتنا یقین آخرت کا ہوگا اتنا عمل درست ہوگا، یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ نہیں؟ علمی نظری اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ، قانونی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالرسالت، اور عملی اور اخلاقی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالآخرہ، یقین آخرت کا۔ اور نمبر دو، یہ تربیت ہے اصل میں، جس کے لیے نماز ہے، جس کے لیے روزہ ہے، جس کے لیے قیام اللیل ہے، جس کے لیے راتوں کو کھڑے رہ کر قرآن کو اپنے اندر اتارنا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ یہاں آئی وہ چیز، اس لیے کہ اسلامی انقلاب کے لیے اسلامی سیرت درکار ہوگی۔ اگر یہ نہیں ہے تو فساد برپا کیا جا سکتا ہے، اسلام کو قائم نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کی ٹانگ گھسیٹی جا سکتی ہے، ہم نے 2 دفعہ گھسیٹی پاکستان میں، ایوب خان کی گھسیٹی کہ نہیں گھسیٹی؟ لیکن اس کی گھسیٹی تو نتیجہ کیا نکلا؟ شامت اعمال ما صورت بھٹو گرفت، ہوا کہ نہیں؟ پھر بھٹو کی گھسیٹی تو اب ماشاء اللہ آ گیا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ طریقہ محمد کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلوس نکل رہے ہیں نظام مصطفیٰ کے اور نمازیں غائب ہو رہی ہیں، عصر کی بھی مغرب کی بھی، جلسے ہو رہے ہیں، لیڈر لوگ اٹھ کر داعش پر سے جا کے اپنی نماز پڑھ کے آ گئے ہیں۔ یہ خیال لیں کہ یہ جو 20,000 آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہے، نماز اس پر بھی فرض ہے کہ نہیں؟ نماز جیسے ستون کو گرا کر دین کو قائم کیا جائے گا۔ الصلاۃ عماد الدین، اور گھیراؤ ہو رہا ہے اور جلاؤ ہو رہا ہے، کاریں جلائی جا رہی ہیں اور شیشے توڑے جا رہے ہیں اور اسٹریٹ لائٹس توڑی جا رہی ہیں۔ یہ طریقے تو کمیونسٹوں کے ہیں بھائی، اس سے انقلاب محمد ہی آ جائے گا۔ بے گناہ بسیں جلائی جا رہی ہیں، کوئی گناہ ہے ان کا؟ مسافروں کو تکلیف پہنچائی جا رہی، وہ آپ کو کوس رہے ہوں گے دل میں یا دعائیں دے رہے ہوں گے؟ جنہیں بنس روڈ پہ اتار کے کھڑا کر دیا، پتہ نہیں کتنی مشکل سے بس میں جگہ لی ہوگی انہوں نے۔ کتنے لوگ تو الٹی جانب سفر کرتے تب کہیں جا کر ٹاور سے بیٹھتے بیچارے، اور ان کو اتار کے اور بس کو آگ لگا دی۔ بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے منتظر ہوں گے، ادھر وہ گاڑیاں دے رہے ہوں گے، ادھر وہ جو کھڑے ہیں یہاں پر، جنہیں اب کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ کوئی سواری مل جائے۔ یہ طریقے نہیں ہیں انقلاب محمدی کے، یہ ہم نے دوسروں سے مستعار لیے۔ ہم نے سمجھا کہ ان کو کامیابی اس سے ہو گئی، شاید ہم بھی یہی ہتھکنڈے استعمال کریں تو کامیابی ہو جائے۔ جان لیجئے
اگر تو کام وہ کرنا ہے جو کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو طریقہ بھی وہی اختیار کرنا ہوگا جو اختیار فرمایا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تربیت، اقبال کہتا ہے نا کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ پختہ ہو، اس پختگی میں وہ ہے عبادات بھی ہے، روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، تلاوت بھی ہے، تہجد بھی ہے، جس کا کہ یوں سمجھیے کہ اس کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ کیا ہے؟ دشمنوں کے جاسوسوں نے خلافت راشدہ کے دوران جو اسلامی لشکر تھا اس کے بارے میں جو رپورٹ دی وہ کیا تھی؟ ہم فرسان بالنہار و رہبان باللیل۔ یہ لوگ عجیب ہیں، دن میں یہ شہسوار ہوتے ہیں، گھوڑوں کی پیٹھوں پر سوار، تلواریں اور نیزے لیے ہوئے اور اللہ اکبر کرتے ہوئے، اور راتوں کو یہ راہب نظر آتے ہیں مسلوں پر کھڑے ہو کر اور سجدے میں روتے ہوئے۔ یہ نقشہ اگر اتنا نہیں تو اس کا ایک عکس 100واں حصہ تو پیدا کرو گے تو کہیں جا کر انقلاب محمدی کے لیے تمہید ہوگی۔ اور یہ میں عرض کر دوں، اس کو ناممکن نہ سمجھیے۔ پچھلی صدی آج چونکہ ذکر آ گیا تھا، کل 100 کتنے سال ہوئے؟ 1830 میں شہادت ہوئی بالا کوٹ کی، 155 برس، 5 برس کا پورا معاملہ تھا ہجرت سے لے کر شہادت تک، تو کل 150 برس پہلے، یوں سمجھیے 160 برس پہلے، وہ عظیم تحریک بر صغیر پاک و ہند میں، تحریک شہیدین، اس کے افراد، ان مجاہدین کی سیرتوں کے بارے میں وہی گواہی دی دنیا نے جو صحابہ کرام کے بارے میں گواہی دی۔ صحابہ کرام کا لشکر جب داخل ہوا ہے بیت المقدس میں، تو عیسائیوں نے اپنا سارا نسوانی حسن مڈیروں پر جمع کر دیا تھا کہ مسلمان گزرے، ہماری تلواریں اور ہمارے تیر تو ان کو مغلوب نہیں کر سکے، شاید کہ یہ نگاہوں کے تیر انہیں گھائل کر دیں۔ لیکن کیا آتا ہے، پورا لشکر زمین پر نظریں گاڑے ہوئے ایسے گزر گیا کہ کسی نے اٹھا کر نہیں دیکھا نظر کہ کون ہے اوپر۔ اور بین ہی یہی گواہی ملی ہے مجاہدین کے بارے میں، ہزارہ کے علاقے میں جو گجر قوم آباد ہیں، نہایت حسین و جمیل خواتین، نہایت حسین و جمیل، وہ آپس میں باتیں کرتی تھیں کہ یہ لوگ معلوم ہوتا ہے کہ شاید نامرد ہیں کہ انہوں نے کبھی ہماری طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ دور صحابہ کرام کا ایک نقشہ، یہ بھی بر صغیر پاک و ہند کی بہت بڑی سعادت ہے کہ اتنے عرصے کے بعد سیرت و کردار اور دینی اخلاق، دینی جماعت اور بیعت کی بنیاد پر جماعت، بیعت کی نا سید صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، وہ سارا نقشہ دکھا دیا۔ باقی شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولے امیر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔ یہ بات تو یہ ہے کہ بہت سے انبیاء ناکام ہو گئے دنیاوی اعتبار سے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، دنیاوی اعتبار سے ناکامی کوئی بڑی بات نہیں اگر اخروی کامیابی، اور اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ تو 3 چیزیں کیا ہوئی؟ دعوت توحید کے حوالے سے، تنظیم جو صحابہ کی تھی رسالت، اور اب ہوگی تو بیعت سموتات فی المعروف کے حوالے سے، تربیت، وہ تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اس سے کیا بنا؟ ایک جماعت، ایک جمعیت، ایک قوت، بنیان و مرصوص۔ اس کے ساتھ چوتھا عمل چلا ہے، وہ بھی مکی دور میں، اس پورے عرصے میں 12 برس میں کیا حکم تھا مسلمانوں کو
کفو ایدیکم، قانون